نے عرض کی کہ میرا مقصد دنیاوی قرض تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں حاصل ہوئی ہے، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف میری تمام پند و نصائح بے سود ہو کر رہ گئیں، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی عذر قبول نہیں کیا۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں اور تم مجھے کار ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو، کیونکہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے، وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے وقت فضل برمکی سے کہا، یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ہیں، ولی کی اولاد۔ حضرت فضیل ایک مرتبہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک۔ پھر بچے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب سمجھتے ہیں؟ پھر ایک قلب میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ میدان عرفات میں لوگوں کی گریہ ازاری کا منظر دیکھ کر فرمایا، اگر اتنی گریہ ازاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں تو شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا اے مالک حقیقی، اتنی گریہ ازاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً معاف فرما دے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ اللہ۔ رموز و اشارات۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ خدا کی محبت معراج کمال تک کس وقت پہنچی؟ فرمایا کہ جب حب دنیا اور دین بندے کے لیے مساوی ہو جائے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا ہو کہ جواب نفی میں نہ مل جائے تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ بلند مرتبت کوئی نہیں۔ پھر اس دین کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے، اور عقل کی بنیاد علم، اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتے سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ خادم بنو، مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی درجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافی نے پوچھا کہ زہد و رضا میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جو راضی برضا رہتا ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں، خلوت سے کہیں زیادہ افضل۔ فرمایا کہ یہ نہ کہو آج کی شب تمام راتوں سے قوی ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کا پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ۔ ارشادات۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، ورنہ میں لوٹ جاؤں گا۔ تمہاری آمد کی غائب صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے حاضر خدمت ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ میری آمد کا مقصد آپ کی شیریں بیانی سے محظوظ ہونا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی وحشت انگیز ہے،
کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش صرف اس غرض سے علیل ہو جانے کی ہے کہ باجماعت نماز ادا نہ کرنی پڑے اور کسی کی شکل تک نظر نہ آئے، کیونکہ بندگی ایک ایسی خلوت نشینی کا نام ہے جس میں کسی کی صورت نظر نہ پڑے، اور میں ایسے شخص کا بہت ممنون ہوتا ہوں جو نہ مجھے سلام کرے نہ مزاج پرسی کو آئے، کیونکہ لوگوں سے میل ملاپ اور عدم تنہائی نیکی سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور جو شخص محض اعمال پر گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو لغو اور بے سود ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ، اور جس کا قلب خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے اس سے خارش خوف زدہ رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے میں زہد کی مقدار اسی قدر ہوتی ہے جتنا اسے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پوری امت محمدی میں ابن سیرین سے زیادہ بیم و رجا کے عالم میں کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا اگر دنیا کی ہر لذت میرے لیے جائز کر دی جاتی، جب بھی میں دنیا سے اتنا نادم رہتا جتنا لوگ حرام اور مردہ شے سے نادم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے برائیوں کے مجموعہ کو دنیا کا نام دے دیا ہے، اور دنیا سے بری ذمہ ہو کر لوٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا دنیا میں آنا آسان ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ دارالامراض میں پاگلوں کی مانند تنگ جگہ میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آخرت خاکی ہوتی اور دنیا زر خالص، پھر بھی دنیا فانی رہتی، اور لوگوں کی خواہش خاکی ہونے کے باوجود آخرت ہی کی جانب ہوتی، لیکن دنیا خاکی ہے اور آخرت زر خالص، پھر آخرت کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا سے کمایا ہے، لہٰذا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حصہ آخرت میں کمی کر لے یا زیادتی۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں عمدہ لباس اور اچھا کھانے کی عادت نہ ڈالو، کیونکہ محشر میں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی سے پہاڑ پر ہم کلام ہوں گے، چنانچہ طور سینا کے علاوہ تمام پہاڑ فخر و تکبر کا شکار ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، کیونکہ عجز خدا کی پسندیدہ شے ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزوں کا حصول ناممکن ہے، اس لیے ان کی جستجو نہ کرو۔ اول ایسا عالم جو مکمل طور پر اپنے علم پر عمل پیرا ہو، دوم ایسا عامل جس میں اخلاص بھی ہو، سوم وہ بھائی جو ایوب سے پاک ہو، کیونکہ جو فرد اپنے بھائی کا ظاہر دوست ہے وہ باطنی دشمن ہو، اس پر سدا خدا کی لعنت رہتی ہے، اور اس کی سماعت و بصارت سلب کر لیے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب عمل کو ریا تصور کیا جاتا تھا، اور ایک دور یہ ہے کہ بے عملی ریا میں شامل ہے۔ یاد رکھو کہ دکھاوے کا عمل شرک میں شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ زاہد اہل معرفت وہی ہے جو مقدرات پر شاکر و قانع رہے، اور مکمل خدا شناس عبادت بھی مکمل کرتا ہے، اور کسی سے اعانت کا طالب نہ ہو، وہ جوان مرد ہے۔ پھر فرمایا کہ متوکل وہی ہے جو خدا کے سوا نہ تو کسی سے خائف ہو اور نہ کسی سے امیدیں وابستہ کرے، کیونکہ توکل خدا پر شاکر و قانع رہنے کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر لوگ تم سے سوال کریں کہ کیا تم خدا کے محبوب ہو تو کوئی جواب نہ دو اور نہ اپنی محبوبیت کا انکار کرو،
ورنہ تمہیں حلقہ اسلام سے خارج رکھا جائے گا، اور اگر محبوبیت کا دعویٰ کرو گے تو درو کوئی ہوگی، کیونکہ تمہارا کوئی عمل خدا کے محبوب جیسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب خواہش ضروریہ کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہو جاتا ہوں تو بے حد ملامت ہوتی ہے، حالانکہ 3 یوم کے بعد رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے بد باطن حج و زیارت کعبہ کے بعد بھی نجس لوٹتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دانش مندوں سے جنگ کرنا احمقوں کے ساتھ مٹھائی کھانے سے زیادہ سہل ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ چوپائیوں پر لعن طعن کرتے ہیں تو وہ چوپائی کہتے ہیں کہ ہم میں اور تجھ میں جو لعنت کا زیادہ مستحق ہو اس پر لعنت ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی دعا کی مقبولیت کا ایک آن ہوتا تو میں اپنے بجائے سلطان وقت کے لیے دعا کرتا، تاکہ مخلوق کو زیادہ سکون حاصل ہوتا، کیونکہ اپنے لیے دعا کرنے میں اپنا ہی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کھانے اور سونے کی زیادتی باعث ہلاکت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ 2 خصلتیں حماقت پر مبنی ہیں، اول بلا وجہ ہنسنا، دوم دن رات کی بیداری سے گریز کرنا، اور خود عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو نصیحت کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے بلا دیتا ہے میں اس کو بلا دیتا ہوں، اور میرے فعل کے بعد مجھے یاد کرنا جرم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معصیت کرنے والوں کو مبارکباد دے دو کہ جب تم توبہ کرو گے میں قبول کروں گا، اور صدیقین کو ڈرا دو کہ اگر میں محشر میں عدل کروں گا تو سب مستوجب عذاب ہوں گے۔ واقعات: ایک مرتبہ آپ کے بچے کا پیشاب بند ہو گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تجھے میری دوست کی قسم اس کا مرض دفع فرما دے۔ چنانچہ بچہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا، اور اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تیرا دستور تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں اور ان کے بیوی بچوں کو بھوکا ننگا رکھتا ہے، اور ان کو ایسی غربت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا۔ پھر بلا تو نے مجھے دولت کیوں عطا فرمائی؟ میں تیرے محبوب بندوں کے مرتبہ کا فرد نہیں ہوں؟ اور کبھی عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر کرم فرما، کیونکہ تو عظیم و ستار ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس کسی نے بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکراتے رہے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے خوش ہوا لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔ کسی قاری نے بہت خوش الحانی کے ساتھ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو تاکہ سورہ القاریہ ہرگز مت پڑھنا۔ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا، مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی سورت کی قرأت کی، اور آپ کے صاحبزادے ایک چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی قبر و قیامت اور جہنم و پل صراط کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی نفسی کی منزل سے گزریں گے، اور ملائکہ پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ وہ انسانوں سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں، البتہ ان پر ضرور رشک آتا ہے جنہوں نے شک میں مادر سے جنم ہی لیا ہے۔ انتقال کے وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں موجود تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کو کوہ ابو قیس پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا، اور جب کہ وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے سپرد ہیں،
چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ابھی دعا ہی میں مشغول تھی کہ سلطان یمن ادھر آ نکلا اور اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے 2 لڑکوں سے شادی کر دی۔ روایت: عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل کی موت کے وقت زمین و آسمان حزن و ملال میں غرق تھے۔ اللہ اکبر، اللہ